السلام علیکم ناظرین، آپ کا خوش آمدید ہے۔ ویلکم ہے این آئی انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ اس وقت ہم موجود ہیں امام شریعہ پھلواری شریف پٹنہ میں، اور ہمارے ساتھ مولانا الحاج فرید الدین صاحب ہیں جو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ آپ کا این آئی انفارمیشن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے۔ شکریہ۔ الحمدللہ۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں جو مظفر پور سے آیا ہوں۔ آج کی کیا خاص پروگرام ہے امام شریعہ میں، یا اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ جی، امام شریعہ میں وہ حل وقت کا یہ میٹنگ ہے، اور اسی میٹنگ میں ہم شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، حالانکہ ہم مجلس شورا کے بھی ممبر ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ پروگرام رکھا گیا تھا حل وقت کا، تو آج پھر اس پروگرام کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے پہلے حل وقت کا میٹنگ وہ حضرت مولانا مجاہد صلی اللہ صاحب کے دور حیات میں وہ پہلا میٹنگ حل وقت کا یہاں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو حل وقت کی میٹنگ امارت شریعہ کے میں امیر کے انتخاب کے سلسلے میں ہوا تھا، اس میں حل وقت کے لوگ آئے تھے، لیکن مولانا مجاہد السلام صاحب کے حل وقت کے پہلا امارت میں جو مجلس انہوں نے قائم کیا تھا، اس کے بعد آج وہ تیسرا یہ مجلس کہیے، حل وقت کا تیسرا مجلس ہے یہ۔ تو اس پروگرام سے حکومت کو اور کیا کچھ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی حکومت کو بہت زیادہ اثر ہوگا، اس لیے کہ یہ میٹنگ جو ہے اصل وقف امendment بل جو پاس کیا ہے، جو کالا قانون ہے حکومت نے جو پاس کیا، جو پاس نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر حکومت نے اس کو پاس کر دیا ہے، اور ہم مسلمانان ہند اس کے لیے کسی قیمت پر تیار نہ ہیں اور نہ ہوں گے اور نہ رہیں گے۔ اور یہ اس لیے کہ یہ اسلامی وہ نقطہ نگاہ سے، یہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلامی رکن ہے، اسی میں سے یہ وہ وقف جو ہے، جائیداد وقف جو اسلامی رکن ہے، اس سے کوئی مسلمان دستبردار نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ قانون کو واپس لینا ہی پڑے گا۔ اسی سلسلے میں حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم نے یہ اجلاس بلایا تاکہ آگے کا مرحلہ طے کر سکے کہ ہم حکومت سے اس بل کے سلسلے میں ہم اپنی جدوجہد، اس ایکٹ کے سلسلے میں اپنی جدوجہد کیسے جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں وہ حل وقت کے تمام ممبران کو تیار کرنا، اور پھر اس کے جہت کو بتانا کہ ہم کس جہت سے لڑیں گے۔ ابھی ہماری لڑائی وہ قانونی طور پر ہو رہی ہے، اس کے بعد قانونی طور پر ہوتے ہوئے ابھی ہم لوگ مجلس کر رہے ہیں، پھر ہم لوگ انشاءاللہ روڈ پر آویں گے جو صورت ہوگی، لیکن وہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو جو بھی اپنی طاقت خرچ کرنی ہے، قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہم لوگ کو یہ احتجاج کرنا، اس کی لڑائی لڑنی ہے۔ آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہم قانون لائیں، بل لائیں، ایکٹ لا رہے ہیں، تو آپ اس پر کیا رائے کہیں گے؟ ایک دم بالکل جھوٹ ہے، جس کو عرفی میں کہتے ہیں سفید جھوٹ۔ یہ سفید جھوٹ ہے کہ حکومت یہ وہ واضح کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ یہ مسلمانوں کے حق میں ہے، وہ اصل در حقیقت جھوٹ ہے، اور وہ مسلمان ٹوپی داڑھی پہنا کر غیر مسلموں کو نقاب پہنا کے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی جو غیر مسلم ہے اس کو پیش کرتا رہا ہے، پیش کرے گا آئندہ بھی، کہ یہ مسلمان میرے ساتھ ہیں، یہ مسلمان عورتیں میرے ساتھ ہیں، یہ مسلم مرد ہمارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے، کوئی مسلمان ان کے ساتھ اس موضوع پر نہیں ہے، اور نہ ہوگا نہ رہے گا۔ تو آپ آخری سوال یہ ہے کہ آپ امید کیا رکھتے ہیں حکومت سے، عدالت سے کیا امید رکھتے ہیں؟ الحمدللہ میں حکومت سے کوئی امید نہ رکھتا ہوں، اللہ کی ذات مقدس سے امید رکھتا ہوں، اور کوئی بھی مسلمان حکومت سے امید رکھتا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ حکومت جو فی الوقت ہے وہ مسلمانوں کے حق کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کو لڈو پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، اور مسلمانوں کو کبھی نہ حلوہ کھلایا نہ کھلائے گا، نہ کبھی مسلمانوں کو مفاد میں بات کیا ہے اور نہ کرے گا۔ یہ حکومت بالکل دوہرا پالیسی ہے،
آپ کے عید میں تحفہ دے دیا کہ عید میں مبارک ہو، اور پھر عید کے بعد آپ کے مخالفت میں بات کر رہا ہے. آپ دیکھے ہوں گے وہ کے بعد پھر عیدگاہ ہی نہیں عیدگاہ کے نہیں، عیدگاہ کو توڑ دو، مسجد کو توڑ دو. اور پھر یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا ان کا کہ وہ یہ ٹیررسٹ کو اور یہ پتھر باز کو ان کے کپڑوں سے پہچان لو. غلط بات ہے. یہ امید رکھنا کسی مسلمان کو، ہندوستانی مسلمان کو حکومت پر سے امید رکھنا میرے خیال سے بالکل غلط ہے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ الحاج محمد فرید الدین صاحب، جن سے گفتگو کر رہے تھے، اور آپ دیکھ رہے تھے انار انفارمیشن یوٹیوب چینل. شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے.